اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، سارے حالات دنیا میں جو انسانوں پہ آتے ہیں، چاہے مسلمانوں پہ آئے، غیر مسلم پہ آئے، سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات کے لانے میں اللہ رب العزت کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس سارے نقشے ہیں عزت کے، اللہ اس کو ذلیل کرنے پہ آئے تو اللہ کے ارادے کا نام کسی چیز کا وجود ہے، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس سارے اسباب ہلاکت کے ہیں، اللہ رب العزت کا ارادہ اس کو بچانے کا ہے، وہ بچ جائے گا۔ تو اللہ پاک کسی شکل کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بہت بڑی بڑی صفاتیں ہیں، اور وہ اپنی ہر صفات میں کامل اور یکتا ہے۔ کوئی اس کی صفت ایسی نہیں ہے جس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو، بلا شرکت غیر کے وہ ساری صفاتوں میں کامل اور یکتا ہے۔ اس کا دیکھنا کامل، اس کا دینا کامل، اور اس کا روزی کا پہنچانا کامل، اور میرے محترم بزرگوں حفاظت کا کرنا اس کا کامل۔ ہر ایک کی وہ حفاظت کرتا ہے، چھوٹے بچے کی بھی حفاظت کرتا ہے، بڑے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا کراچی کا شہر ہے، اس میں کتنا ٹریفک ہوتا ہے، بہت دفعہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ آدمی بال بال بچ رہا ہے، یہ بچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ، وہ بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارا آپ کا روز کا تجربہ ہے، ہاسپٹل میں دو مریض جاتے ہیں، ایک کو اللہ کے ارادے سے شفا ملتی ہے اور ایک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو دواؤں میں اللہ نے صحت نہیں رکھی، صحت اللہ کے ارادے میں ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، قوت و طاقت کا دینے والا ایک اللہ ہے، کبھی وہ جوان کو ضعیف کر دیتا ہے اور بوڑھے کو قوت و طاقت دے دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ چیزیں جتنی پھیلی ہوئی ہیں اس میں تصرف جو ہے وہ اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ آگ ہے، آگ اللہ چاہے گی تو جلائے گی، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا آگ نہیں جلائے گی۔ اسی طریقے سے تلوار ہے، چاقو ہے، اور میرے محترم بزرگوں اس لائن کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا ہے تو کام نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں والی قوت و طاقت ہے جی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، چھری نہیں کام کر رہی ہے، اور اسی کی جگہ پر اللہ کے حکم سے جنت کا مینڈا آ جاتا ہے، اس کی فوراً گردن کٹ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ گئی، اور جب آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا تو پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام تو سامنے کھڑے ہیں، اور جو چھری چلی ہے وہ میرے محترم بزرگوں جنت سے ایک مینڈا آیا اس پہ چلی۔ تو اللہ کے ارادے کا نام کسی چیز کا وجود ہے۔ بنی اسرائیل جا رہے ہیں، قبطی پیچھے ہیں، آگے بنی اسرائیل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میرے محترم بزرگوں جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے تو سمندر آ گیا، بحر کلثوم آ گیا، اور پیچھے میرے محترم بزرگوں دوستوں فرعون کا، قبطیوں کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ کیا کہنے لگے؟ ہم تو مارے گئے، ہے جی، ہم تو پکڑے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو ٹھاٹھے مارتا ہوا جو ہے پانی ہے، اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو یہ قبطیوں کا دھندناتا ہوا لشکر ہے۔ اب دو موتوں میں سے زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور کیسی اللہ نے زندگی دی؟ اللہ اکبر! سارے بنی اسرائیل پار ہو گئے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی نہیں ڈوبا۔ اللہ کا نظام ہے جی، لاکھوں بنی اسرائیل وہ سارے کے سارے پار ہوئے، پیچھے جو ہے لاکھوں قبطی آئے، وہ سارے کے سارے غرق ہوئے، قبطیوں کا ایک نہیں بچا، اور بنی اسرائیلیوں کا ایک بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی گھڑیاں ہیں، ایک ہی وقت ہے، وہ اللہ کی شان نرالی ہے، بہت بڑی اس کی قدرت ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی شان نرالی ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو روزی دیتا ہے، کیسے کیسے وہ مرتے ہوئے انسان کو زندگی دے دیتا ہے، اور کیسے زندہ انسان کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بھائی رات کو آدمی سویا بالکل ٹھیک تھا، صبح نہیں اٹھا، اور ایک آدمی رات بھر جو ہے نا میرے محترم بزرگوں درد کی وجہ سے، میرے محترم بزرگوں
کرا رہا ہے اور اللہ رب العزت صبح اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ تو صحت کا دینے والا اللہ، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، جوانی بھی اللہ کی طرف سے، بڑھاپا بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے۔ اور میرے محترم بزرگوں، جو ہے نا زندگی کا ختم ہو جانا، موت بھی اللہ کی طرف سے اور زندگی بھی اللہ کی طرف سے۔ سارے کا سارا ملک کا مالک ایک اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے ملک کو لے لیتا ہے۔ ساری عزت کا منبع ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے اختیار میں۔ بھائی خیر کس کے قبضۂ قدرت میں؟ اللہ کے قبضۂ قدرت میں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کبھی اللہ راتوں کو لمبا کر دیتے ہیں، کبھی دنوں کو لمبا کر دیتے ہیں، ہے جی، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں اور کبھی زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، ہے جی، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بغیر حساب کے روزی دیتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ساری دنیا میں جتنے انسان پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کے دل کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ایک اللہ، بلا شرکت غیر۔ اللہ سب کے دلوں کو چلا رہے ہیں۔ جب سے دنیا بنی کتنے لوگ آئے، قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، سب کا دل کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ، بلا شرکت غیر۔ ہم بیٹھے ہیں، ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ چلا رہا ہے۔ ہزاروں کا مجمع بات سن رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ چلا رہا ہے۔ ایک آدمی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اس کا دل بھی کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ۔ ایک آدمی میرے محترم بزرگوں ہوا میں اڑ رہا ہے، جہاز میں اڑ رہا ہے، اس کے دل کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ جہاز چلانے والے کے دل کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں۔ سطح زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ہم سب کو بھائی روزی کون دیتا ہے؟ ایک اللہ دیتا ہے جی۔ اللہ پاک میرے محترم بزرگوں، روزی کی تقسیم میں اللہ نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے روزی اپنے اختیار میں رکھی ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں رکھی۔ اگر بندوں کے اختیار میں روزی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی، اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی۔ کہتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ مدینہ پاک کی طرف آ رہا تھا، تو ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ بھئی دو ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور بڑے جو ہے، ان کو ایمان والوں کی ذرا سی بھی جو ہے نا مشقت اور ذرا سی بھی تکلیف جو ہے نا برداشت نہیں تھی، ہے جی، گراں ہوتی تھی، ہے جی۔ آپ اس بات کے حریص تھے کہ ہر ایک کو جو ہے نا آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ تو دو ساتھیوں کو یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا جائے، ہے جی۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے عرض کریں گے، یہاں مجمع کے لیے کھانا آ جائے گا۔ اب یہ دو ساتھی گئے مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں، تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرما رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ سطح زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، ہے جی۔ وہ عربی دان تھے، ہیں جی، وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا تکرار فرما رہے تھے، تو وہ سمجھ گئے، وہ واپس چلے گئے۔ کیا کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کی، واپس چلے گئے کہ بھئی سطح زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، تو ہماری روزی بھی اللہ کے ذمے۔ وہاں جب یہ پہنچے تو وہاں بہت سارا کھانا آ گیا۔ کیا آ گیا بھائی؟ بہت سارا کھانا آ گیا، سب نے خوب کھایا، وہ کھانا بچ بھی گیا، ہے جی۔ تو اب یہ بات آئی کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے دو آدمی بھیجے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی، لوگ یہ سمجھ رہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا ہمارے لیے کھانا آ گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجا ہے تو بچ گیا ہے، وہ آپ کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو یہ قافلہ لے کے گیا
وہ قافلے کے بڑوں نے یا کسی نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا بہت آیا آپ کی طرف سے اور یہ بچا، یہ آپ کی خدمت میں ہم لے کے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا، میں نے تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا، یہ تو اللہ کی طرف سے براہ راست ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، روزی کا رزاق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، سب کو روزی دیتا ہے، بچے کو بھی دیتا ہے، بچے کو بھی دیتا ہے، ماں کو بھی دیتا ہے، نانی کو بھی دیتا ہے، باپ کو بھی دیتا ہے، دادا کو بھی دیتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے اس کو بھی اللہ دیتے ہیں، کوئی بیچارہ ذہن کے اعتبار سے بالکل کمزور ہوتا ہے وہ بھی کبھی بھوکا نہیں سوتا ہے جی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اللہ اس کو بھی بہترین سے بہترین روزی دیتا ہے، اور کوئی بہت ہاتھ پیر چلانے والا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو روزی کا رزاق کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ حفیظ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ دنیا میں ہمارا قیام بہت تھوڑا ہے۔ الدنیا دار لہ من لا دار لہ، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کو وہ جمع کرے جس میں عقل نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہمیں آپ کو اللہ نے دیا ہے یہاں۔ کہتے ہیں انسان جو ہے نا، خاص کر کے مسلمان، یہ جنت کا باشندہ ہے، جنت سے آیا ہے، جنت ہی میں جائے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ، اللہ نے چاہا، اختیار تو اللہ کا ہے، مختار کل اللہ ہے، اور مالک قیامت کے دن کا اللہ ہے۔ جیسے ماشاءاللہ مولانا عصر کے بعد ارشاد فرما رہے تھے کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قاضی نہیں ہے، اس کے پاس پورا اختیار ہے۔ اور پھر جب ایسا رحیم و کریم اللہ ہو تو پھر تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مسلمانوں کے لیے تو پوری امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ سب کا بیڑا پار کر دیں گے، انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ سب کا بیڑا پار کر دیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ قریبی زمانے میں گزرے، وہ یہ فرماتے تھے کہ عام سے عام مسلمان ہیں جی، بہت متقی یا بہت پرہیزگار یا بہت اونچا نہیں، وہ کہتے تھے عام سے عام مسلمان کی بھی زندگی آخرت میں دنیا سے اچھی ہوگی، آخرت میں دنیا سے اچھی ہوگی۔ تو بھئی یہ تھوڑی زندگی کے لیے ہم آپ دنیا میں آئے ہیں۔ کتنی عمر بتاتے ہیں عام طور پہ؟ 60-70 سال کے درمیان اوسط عمر اس امت کے انسانوں کی جو آتی ہے وہ 60-70 سال آتی ہے۔ باقی اللہ جیسے چاہتا ہے اسے 100 سال کی زندگی بھی دیتا ہے، اس سے اوپر کی بھی دیتا ہے، اور 60-70 سال سے پہلے بھی بلا لیتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی جو عمر بتائی جاتی ہے نا، وہ کتنی بتائی جاتی ہے بھائی؟ 60-70 سال کے درمیان۔ تو بہت تھوڑی زندگی، پھر اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اور اس میں جو ہے شادی بھی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ کمائی کے نقشے بھی ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ملا جلا کے عمر کتنی ہے بھائی؟ 60-70 سال کی۔ تو ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں بھائی؟ تیاری کا وقت بہت تھوڑا ہے جی، تیاری کا وقت کتنا ہے بھائی؟ بہت تھوڑا ہے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے نا میرے محترم بزرگ، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اس کا کوئی سرا ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ، ہمارا علاقہ جمشید روڈ کا ہے، اس علاقے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تشریف لاتے تھے، تو وہ 2 باتیں فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نیک آدمی کے لیے مرنے کے بعد جو ہے نا کوئی غم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ دوسری بات وہ ایک یہ فرماتے تھے کہ بھئی جب کروڑ سال آدمی کے جنت میں گزر جائیں گے نا، تو کچھ جنتی لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ ہمارے جو اتنے سالے کروڑ سال گزر گئے، تو یہ جو ہماری باقی زندگی ہے اس کے مقابلے میں کتنا ان کا حصہ بنتا ہے جی۔ تو بہت سوچیں گے، پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کروڑ سال کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے، یہاں سے نکلنا ہی نہیں۔ اللہ کی مبارک عادت شریفہ ہے کہ اللہ جس کو ایک دفعہ جنت میں لے گئے نا، پھر اس کو جنت سے نہیں نکالیں گے، یہ اللہ کے یہاں سے طے شدہ چیز ہے۔ جو بندہ جنت میں پہنچ گیا نا، اللہ اس کو جنت سے نہیں نکالیں گے۔ البتہ جہنم کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نکال کر اللہ جنت میں بھیجے گا، لیکن ایسا اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے ایک رحیمی و کریمی کا معاملہ یہ ہے
کہ اللہ بہت سارے بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جی، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سارے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر جو رہ جاتے ہیں نا، اس پہ بھی میرے محترم بزرگوں جتنی سزا ہے نا جی، اس سے ایک ذرہ زیادہ نہیں ہوگا، کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہوگا۔ اور نیکی کے معاملے میں اللہ کی طرف سے نیکی کی نیت کرے تو اجر و ثواب، عمل کرے تو اجر و ثواب، پھر ماشاءاللہ حج کے ایام میں کرے تو اجر و ثواب بڑھ جائے، بیت اللہ میں کرے تو اجر و ثواب بڑھ جائے، جمعے کے دن کرے، شب جمعہ میں کرے تو اجر و ثواب بڑھ جائے، تو اللہ کی طرف سے دینا ہی دینا ہے بندے کو۔ اللہ نے بندے کے مزاج میں لینا رکھا، اور اللہ کے ہاں دینا ہی دینا ہے۔ اللہ نے جو ساری مخلوق بنائی ہے، اور یہ جو زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ پاک کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ تو وراء الورا ذات ہے جی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ تو ساری مخلوق میں سے کسی کے مشورے کا بھی محتاج نہیں ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور سب کچھ اس کے اختیار میں۔ تو اس نے جو کچھ بنایا ہے یہ ہمارے آپ کے لیے بنایا ہے، حضرت انسان کے لیے اس نے دنیا کو مسخر کیا ہے، چاند کو مسخر کیا ہے، سورج کو مسخر کیا ہے۔ اب یہ جو 60-70 سال کی زندگی انسان کی ہے نا، یہ اگر دین کے مطابق انسان گزار لے، اللہ کے حکم کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لے، اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ کی ذات و صفات کا یقین انسانوں کے دلوں میں بھر جائے، اللہ کے غیر کا تاثر کھرچ کے انسانوں کے دلوں سے نکل جائے۔ یہ میرے محترم بزرگوں محنت کی چیز ہے، یہ محنت کی چیز ہے، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ مخلوق کچھ نہیں ہے اور مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اللہ سب کچھ ہیں، اور وہ سب کچھ کرنے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہوا دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اصل چلانے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ۔ مشیت کس کی چلتی ہے بھائی؟ ایک اللہ کی مشیت چلتی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے ہر امر پر ہمیں اور آپ کو جان دینا آ جائے۔ اللہ کا جو حکم ہو اس میں ہم جان دینے والے بن جائیں۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ روزے کا وقت ہے، روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ زکوٰۃ دینے کا وقت ہے، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ اور اللہ پہ جان دینے کا وقت آ جائے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ پہ جان دینے والے بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہونا ہے جی، تو وہ میرے محترم بزرگوں، وہ مومن بھی خطرے میں ہے جی۔ اگر کسی مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہونا، وہ تو شہادت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن مومن کی تمنا ہونی چاہیے ہے جی، مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ میں تجھ پہ جان دینے والا بن جاؤں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمارے بڑے حجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ہر امر پہ آدمی جان دینے والا بن جائے۔ اللہ کے دین میں کوئی کمی آئے اور انسان زندہ رہے، صدیق اکبر کا کیا ارشاد ہے؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یا اللہ تیرے دین میں ذرہ برابر کمی آئے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ ہمیں بھی ایسا حوصلہ دے، ایسا جذبہ دے کہ اللہ تیرا دین دنیا میں چمک جائے، دین کی فضائیں دنیا میں قائم ہو جائیں، ہر آدمی اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ جیسے اللہ ہر بندے سے محبت کرتے ہیں نا، ایسے ہر بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ یوں آتا ہے کہ آدم کے بیٹے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا تیرے ذمے یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرے؟ وہ کیا آتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے کل کے عمل کا سوال نہیں کرتا، تو مجھ سے کل کی روزی کا سوال کرتا ہے جی۔ وہ کیا آتا ہے، اے آدم کے بیٹے، زمین و آسمان کے بنانے نے مجھے مشقت میں نہیں ڈالا، تجھے روزی دینا مجھے مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ وہ کیا آتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں تو اپنے گناہگار بندوں کو بھی کھلاتا ہوں ہے جی، تو میں اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو نہیں کھلاؤں گا؟ پھر کتنی پیاری بات اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وجدتنی وجدت کل شیء۔ اگر کسی نے اللہ کو پا لیا تو اس نے سب کو پا لیا، اور اگر کسی نے اللہ کو نہ پایا تو اس نے کچھ بھی نہ پایا۔ تو بھائی یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی،
60-70 سال کی زندگی، اور بہت آسان مطالبہ ہے، ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان اللہ نے فطرت کے مطابق دین دیا ہے، اور دین پہ چلنا ہے۔ یہ مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی سارا چھوڑ چھاڑ لاؤ اور جنگلوں میں چلے جاؤ، اور میرے محترم بزرگوں ساری چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ دو، یہ تقاضا نہیں ہے، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ جس وقت میں اللہ کا جو امر ہے اس کو آپ پورا کر لیجیے، اور جس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو پورا کر لیجیے، ہے جی۔ ایک آدمی جاتا ہے روزی کمانے کے لیے، ہے جی، مزدوری کرتا ہے جی، ہم نے بارہا بڑھوں سے سنا کہ یہ شام کو اپنی اجرت لے کے آتا ہے اور اس کا پسینہ بھی نکلتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتی۔ لو بھائی، دن بھر آپ نے جو ہے روزی کمائی اور اس میں اللہ کے امر کی رعایت کی، اب یہ روزی کمانا آپ کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا، ہے جی۔ کسب الدنیا فریضۃ من بعد الفریضہ، دوسرے فرائض کو پورا کرنے کے بعد دنیا کا کمانا بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری۔ تو کیسا اللہ نے پیارا دین دیا۔ ایک آدمی اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اہل و عیال کے ساتھ رہنا بھی دین ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ رب العزت دونوں کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مزے ہو گئے، ہیں جی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک آدمی کھیتی لگاتا ہے، ہیں جی۔ ابھی کھیتی میں پھل آئے گا یا سبزہ آئے گا، اس کو جو جانور کھائیں گے نا، اس سب کا ثواب جو ہے نا کھیتی لگانے والے کو ملے گا۔ جو چرند پرند کھائیں گے اس پہ بھی جو ہے نا کھیتی لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے کھیتی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ تسبیح کا ثواب بھی کھیتی لگانے والے کے حساب میں آتا ہے جی۔ اور تاجر کے لیے تو بڑے فضائل آئے کہ جو صادق، سچا اور امانت دار تاجر ہو، وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ تو صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ اللہ نے ایسی پیاری زندگی دی ہمیں، اللہ نے دین فطرت دیا ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، اس میں ساری انسان کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے جی۔ اور ایسے دین پہ ہم چلیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سارے دین پہ چلیں گے انشاءاللہ، معاشرت میں، معاملات میں، لین دین میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں ہم کس کا خیال رکھیں گے؟ اللہ کے حکم کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا۔ اور میرے محترم بزرگوں، اور کیا بات کہتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے، ہے جی، کیا آتا ہے؟ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے، اللہ رب العزت اس کا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے، ہیں جی۔ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنی زندگی کا مقصد مخلوق کو راضی کرنا بناتا ہے، ہیں جی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور آخر میں اللہ مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس وہ اس بات کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ ساری انسانیت کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تو اس سے راضی ہو ہی جاتے ہیں، اللہ آخر میں ساری مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، معاشرت میں، معاملات میں، لین دین میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر جگہ ہم اللہ کے حکم کو معلوم کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، مبارک اور بہترین اور حسین ترین میرے محترم بزرگوں ہمارے اور آپ کے لیے جو اتباع کرنے کے لیے جو ذات دی گئی ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ کے طریقے پہ کھائیں گے، یہ کھانا ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، آپ کے طریقے پہ سوئیں گے، یہ سونا ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، اور آپ کے طریقے پہ کوئی رفع حاجت کے لیے جائے، ہے جی، فراغت کے لیے جائے، رفع حاجت کے لیے جائے، اپنی ذاتی تقاضا پورا کرنے کے لیے جائے، اس پہ بھی آدمی کو نیکی ملے گی اور یہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے اور آپ کے لیے میرے محترم بزرگوں نمونہ ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے،
ایک ہی طریقہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ایک ہی طریقہ جو ہے اللہ کی رضا کو دلاتا ہے، اور ایک ہی طریقہ اللہ کو خوش کرتا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہر انسان دنیا میں ہر وقت دو امتحان سے گزرتا ہے۔ کتنے امتحان سے؟ دو امتحان سے۔ ایک وہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر کی خواہش کیا ہے بھائی؟ انسان کے اندر کی خواہش ہے مال کا جمع کرنا، چیزوں کا جمع کرنا ہے جی، اور بہت ساری ایسی خواہشات انسان کی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کو زندہ کرے گا وہ تو میرے محترم بزرگوں پار ہو جائے گا۔ اور ایک دنیا میں رائج شدہ طریقے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ دنیا میں رائج شدہ طریقے ہیں، اور ان دنیا میں رائج شدہ طریقوں کے مقابلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور دنیا میں رائج شدہ طریقوں کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے ہر حال میں کامیاب کر لیں گے۔ تو بھئی یہ کتنا آسان۔ پھر کیا بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں تو جو ہے نا یہ آپ کی اتباع کریں۔ کن کی اتباع کریں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 20 سنتیں ایسی ہیں جو آدمی آسانی سے پوری کر سکتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا استعمال کہاں ہے، الٹے ہاتھ کا استعمال کہاں ہے، سیدھے پیر کا استعمال کہاں ہے، الٹے پیر کا استعمال کہاں ہے، اس پہ 20 سنتیں۔ بھائی مسجد میں داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہوں گے بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے۔ مسجد سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ سیدھے پیر سے داخل ہوں گے اور سیدھے پیر سے نکلیں گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، کسی کو کوئی ہدیہ دیں گے، کسی کو کوئی صدقے کی رقم دیں گے تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، لینے والا آدمی سیدھے ہاتھ سے لے گا۔ اسی طریقے سے کھانا کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، کپڑے پہنیں گے تو سیدھی طرف سے پہنیں گے۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں اعضاء و جوارح پہ 20 سنتیں آدمی روزانہ مکمل کر سکتا ہے، اور فتنے و فساد کے زمانے میں جو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ تو بھائی ہر آدمی نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ بھائی لباس پہننا ہی ہے، ہم اس کی تحقیق کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا لباس تھا، ویسا لباس ہم پہننے والے بن جائیں۔ بھائی رات کو سونا ہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا، آپ کیسے آرام فرماتے تھے، ہم اس کی تحقیق کریں، اور آپ کیسے سویا کرتے تھے۔ بھائی دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ یہ ساری سنتیں ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آ جائے، اور اللہ وہ دن لے کے آئے کہ ساری دنیا میں یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں۔ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے، تبلیغ کے کام کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ اس سب کو زندہ کر دے، اللہ اس سب کو زندہ کر دے۔ آپ علیہ السلام دین اسلام کو جب دنیا میں تشریف لے گئے تو جس حال میں چھوڑ گئے تھے اللہ پاک اس حال میں دوبارہ پہنچا دے، اور دین کی عالی اور مبارک محنت جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اللہ کرے بھائی وہاں تک اللہ پاک دوبارہ پہنچا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، پھر ہماری اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، بڑا مقصد سامنے ہونا چاہیے، بڑی نیت ہونی چاہیے، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ وہاں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہ بھی پہنچ سکا نا تو میرے محترم بزرگوں نیت کے اعتبار سے جو ہے نا اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ ما نوا اور ما سعا ہے جی، آدمی کو دو چیزیں ملتی ہیں۔ ما نوا جس چیز کی انسان نیت کرتا ہے نا وہ آدمی کو ملتا ہے، اور ما سعا دین کے لیے جس چیز کی آدمی جد و جہد کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو ایک بزرگ فرما رہے تھے ما نوا ہے اور ما سوا ہے جی، ایک نیت ہے اور ایک صحیح کرنا ہے۔ نیت بھی شاندار و جاندار ہو اور عمل بھی شاندار و جاندار ہو۔ عمل جہاں ذکر آتا ہے نا وہاں میرے محترم بزرگوں کثرت کا ذکر اتنا نہیں ہے۔ احسن عملہ، بہترین عمل ہو، شاندار عمل ہو، تھوڑا ہو لیکن شاندار ہو، جاندار ہو۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بات بہت چلا کرتی تھی، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ آدم کے بیٹے کا وہ عمل اللہ کی محبت کو کھینچتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کو کھینچتا ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے۔
کیسے کیا جائے؟ مداومت کے ساتھ کیا جائے، ہر حال میں کیا جائے۔ بھائی فرض نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے تو ہر حال میں پڑھنی ہے جی۔ اب یہ بتا رہے تھے نا اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، بڑی تاکید آتی ہے دعا کی، تو بھائی ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے، آدمی اہتمام سے پڑھے ہے جی۔ اسی طریقے سے 33 دفعہ جو ہے سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ساری چیزوں کا آدمی اہتمام کر لے، آدمی کی زندگی میں داخل ہو جائیں، اتنا اجر و ثواب ہم آپ کو ملتا رہے گا۔ کوئی مشکل نہیں، آسان آسان چیزیں ہیں، زندگی گزر رہی ہے، اس میں یہ چیزیں آدمی کی زندگی میں قابو آ جائیں، آدمی کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، جیسے ہی موت آئی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد آدمی جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ایسے ہماری جو ہے نا اللہ نے آسان آسان چیزیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور خاص کر کے اس وقت کے جو لوگ ہیں نا میرے محترم بزرگوں، اللہ نے ہمیں آپ کو بنایا ہے، اور اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، تو ہم سب بہت ضعیف ہیں، اور اللہ نے ہمیں بہت آسان دین دیا ہوا ہے، بہت آسان دین دیا ہوا ہے، بھلائی والا دین دیا ہوا ہے۔ الدین الیسر، دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا، اور کیا آتا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، ہر ایک کے لیے بھلائی بھلائی، عورت کا دین آدمی کے لیے بھلائی، اور آدمی کا دین عورت کے لیے بھلائی، اور بیٹے کا دین ماں کے لیے بھلائی، اور ماں کا دین بیٹے کے لیے بھلائی، اور میرے محترم بزرگوں بہن کا دین بھائی کے لیے بھلائی، اور بھائی کا دین بہن کے لیے بھلائی بھلائی۔ ایسا اللہ نے ہمیں جو ہے ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے بھلائی، اور پبلک اور رعیت کے لیے بھلائی، حاکم وقت کے لیے بھلائی، چھوٹے کے لیے بھلائی، بڑے کے لیے بھلائی، دین میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی۔ تو بھائی اگر ہم سب دین پہ چلنے والے بن جائیں، ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں مدینہ پاک کی آبادی، وہ فرماتے تھے کہ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے اگر 10,000 افراد پہ مشتمل تھی تو 9,999 آدمی اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ بھائی ایک آدمی کو نفع پہنچ جائے۔ کس فکر میں لگے رہتے تھے؟ کہ ایک آدمی کو نفع پہنچ جائے، اور ایک آدمی اس فکر میں لگا رہتا تھا کہ 9,999 آدمی کو نفع پہنچ جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جہاں ایسی فضا ہو، جہاں ایسا ماحول ہو، وہاں کوئی آدمی دکھی رہ سکتا ہے؟ ہر آدمی کی، ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ 9,999 آدمی کو میں نفع پہنچاؤں، اور 9,999 آدمی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو ہم نفع پہنچائیں۔ ایسے معاشرے میں کبھی کوئی دکھی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے سنا ایک جو ہے بکرے کی سری جو ہے 7 گھر پھر کے پھر پہلے گھر میں آ ہے جی۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی ہے، ہر ایک کے کام آنا ہے۔ اس پہ بہت دین ہے، بہت سارا دین ہے، اس سے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا۔ تم اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہے جی، اچھی زندگی گزارنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی نمازوں کو بنانا ہے جی۔ نماز اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر اللہ کا بڑا ہے جی۔ اور میرے محترم بزرگوں، نماز جو ہے نا یہ بڑی اللہ کی نعمت۔ اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کریں گے۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے لیے قبر کا عذاب آسان کریں گے۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ پلے صراط پہ سے اس کو بجلی کی طرح سے گزار دیں گے۔ اور جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت خود اس کو موت کے وقت کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ ملک الموت خود اس کو جو ہے نا موت کے وقت کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ کہتے ہیں مسواک کے استعمال میں
70 فائدے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی کو کلمہ یاد آتا ہے، اور افیون اور چرس کے استعمال میں 70 مضرتیں اور 70 برائیاں ہیں، 70 مشکلات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو موت کے وقت کلمہ نہیں یاد آتا۔ تو بھائی مسواک کا بھی اہتمام کریں، وضو بھی کامل بنائیں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی اچھا وضو بناتا ہے نا، اور وضو کی موٹی موٹی دعائیں پڑھ لیتا ہے، پھر جو ہے وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے نا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، بسم اللہ والحمدللہ کے ساتھ آپ وضو کیجئے، آپ کا سارا وضو نورانی بن جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو عمل والا بنائے، ہے جی۔ پھر آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر کا کہنا ضروری ہے جی۔ تو میرے محترم بزرگوں کہتے ہیں یہ تکبیر ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستوں، امام نے بھی کہی اور ہر آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہنا۔ جو پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، بندہ جب یہ تکبیر کہتا ہے نا، تو اس کو دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان تمام سے زیادہ مل جاتا ہے۔ پھر بندہ ثنا پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اس پہ اللہ کیا انعام دیں گے۔ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آسمان سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ کیا بیان کی بھائی؟ حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ کیا بیان کی بھائی؟ ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے کیا جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا نعمتیں! یہ تو نماز کا ایک ایک حصہ ہے۔ ابھی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ دیکھیے۔ اللہ پاک کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے ھذا بینی و بین عبدک، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان۔ لو بھائی، کہاں اللہ کہاں بندہ، تو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے جی اہدنا الصراط المستقیم آخر تک۔ تو میرے محترم بزرگوں، آسمان سے یہ بات آتی ہے ھذا لعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے نا اس کا پورا کیا جائے گا، ہے جی۔ اللہ فرما رہے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے نا میں اس کو دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، نماز تو ہم سب پڑھیں گے نا 5 وقت کی انشاءاللہ، اور دنیا میں فضا بنانی ہے۔ کوئی دنیا میں بے نمازی نہ رہے، کوئی میرے محلے میں بے نمازی نہ رہے، کوئی میرے گھر میں بے نمازی نہ رہے، کوئی جو ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمارے کارخانے میں بے نمازی نہ رہے، جہاں میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے، جس کارخانے میں میں کام کرتا ہوں وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے، جس کالج میں میں پڑھتا ہوں، جس یونیورسٹی کا میں طالب علم وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ تو بھائی اس کی کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم ہر جگہ نماز کی جو ہے نا فضا بنائیں گے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا بھائی 100% محلوں میں علاقوں میں لوگوں کو نمازی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ اگر نماز پڑھنے لگے نا، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ ہمارے حجی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے جیسی یہ نماز پڑھتے ہیں ویسی ہی پڑھیں۔ 50% لوگ اگر نماز پڑھنے لگیں تو حجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے نا یہود و نصارہ کے ترقی کو روک دیں گے اور مسلمانوں کے تنزل کو روک دیں گے۔ وہ فرماتے تھے کہ جتنا زیادہ نمازی بنتے جائیں گے نا تو مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی اور یہود و نصارہ کا تنزل شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز اپنی ذات سے خالی نہیں پڑھنی ہے بلکہ اس کی فضا دنیا میں بنانی ہے۔ ہاں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہاں، بچہ ہے تو اس کی بھی منت سماجت کریں گے، بیوی ہے اس کی بھی منت سماجت کریں گے، بچوں کی اور بچیوں کی منت سماجت کریں گے۔ ہم ساری بات مان لیں گے لیکن نماز پہ سب کو لانا ہے، محلے میں علاقے میں پھر کر۔ اگر میرے محترم بزرگ کو روزانہ ہر آدمی ایک نمازی بنائے، ہاں جی، یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، آپ سب نے نیت کر لی تو سارا کراچی نمازی بنے، اس میں کیا دن لگیں گے؟ ہاں جی، آپ نے ایک دن میں ایک نمازی بنایا تو اب دگنے ہو گئے، اب یہ ماشاءاللہ نمازی بنائیں گے، کتنے بڑھتے جائیں گے اور کتنی رحمتیں بارش کی طرح موسلا دھار بارش کی طرح سے برسیں گی۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے کہتے ہیں کہ دعوت آسمان سے آئی
اور اللہ کے دین کا علم بھی آسمان سے آیا ہے۔ اللہ کے دین کے بڑے علم کے بڑے فضائل ہیں جی، بڑے فضائل ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے، بدبخت اس سے محروم کیے جاتے ہیں۔ علم والوں کا بڑا مقام ہے، ہاں علم والوں کا بڑا مقام ہے جی۔ تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ انسان جو اللہ کے کلام کو پڑھے اور پڑھائے، جو اللہ کے کلام کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے نا انشاءاللہ، اور اس کو پڑھانا بھی چاہیے، بڑی نعمت ہے جی۔ لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام والے ہیں جی۔ تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، خشکی و تری کی مخلوق میرے اور آپ کے لیے دعا کرے گی، جنگل میں رہنے والے زہریلے جانور اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب میرے اور آپ کے لیے دعا کریں گے ہے جی۔ اللہ ہم آپ کو خیر کا معلم بنائے۔ کیا بنائے؟ خیر کا معلم بنائے۔ خیر کو دنیا میں پھیلانا، خیر کا سیکھنا سکھانا بڑی نعمتیں۔ تو بھائی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، تعلیم کے حلقوں میں جم کے بیٹھنا، یہ جو فضائل کی تعلیم ہے نا، اس سے آدمی کے اندر جذبہ بنتا ہے، اس سے آدمی عمل پہ آتا ہے۔ جو آدمی روزانہ سنے گا کہ نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا، اور جو آدمی روزانہ سنے گا ذکر کرنے پہ کیا ملے گا، اور جو آدمی روزانہ یہ سنے گا کہ بھائی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو کیا ملے گا، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کے دل میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ان اعمال کے لیے پھر ابھار پیدا ہوگا۔ پھر آدمی ذوق شوق کے ساتھ نماز پڑھے گا، جیسے اس امت کے پہلے طبقے کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں آج کی رات قیام کی رات ہے، تو ساری رات قیام کرتے۔ بعض اوقات فرماتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدہ کرتے۔ بعض اوقات فرماتے آج کی رات جو ہے نا قادے کی رات ہے، تو ساری رات قادہ کرتے ہیں جی۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق دے جی۔ ہم کمزور ہیں، چلو تھوڑا بہت تو ذوق شوق ہونا چاہیے۔ نماز کے ساتھ ہمارا تھوڑا تو دل لگے نا، جی لگے، آدمی کو مزہ آئے ہے جی، کہ آدمی جو ہے نا ماشاءاللہ رکوع کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے تو مزے لے کے پڑھ رہا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو مزے لے کے پڑھ رہا ہے جی، اور ماشاءاللہ قیام ٹھیک کر رہا ہے اور قعدہ ٹھیک کر رہا ہے، اور میرے محترم بزرگوں جلسہ ٹھیک کر رہا ہے، اور سجدے صحیح کر رہا ہے، رکوع صحیح کر رہا ہے، پھر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ہاں، تو اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اور اللہ کو یاد کرنا۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہوگی، اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، موٹی بات ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا آتا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور آگے کیا آتا ہے کہ بندے کے ہونٹ جب تک اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کسی کے ساتھ اللہ ہو تو اس کا کام بن جائے گا نہیں بنے گا ہے جی۔ پھر آگے کیا آتا ہے، بندہ اگر میری طرف ایک بالش آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، بندہ میری طرف اگر ایک ہاتھ آئے میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کے آئے، اللہ پاک فرماتے تو میں اس کی طرف کیسے آتا ہوں؟ دوڑ کے آتا ہوں۔ بالش ہے، ہاتھ ہے، یہ تو بندوں کے ہوتے ہیں، اللہ تو وراء الورا ہے، اور اسی طریقے سے چل کے آنا اور میرے محترم بزرگوں دوڑ کے آنا ہے تو بندوں کو سمجھانے کے لیے، باقی اللہ تو وراء الورا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں آئیں۔ کیسا سمجھایا، اللہ اکبر، انسان سمجھ جائے۔ سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنا سر اللہ کے مبارک قدموں میں رکھ دیا ہے جی، یہ سمجھانے کے لیے۔ سجدہ کرنے والا اللہ کے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے سر کو اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ ہمیں اپنی محبت کا بڑا حصہ نصیب فرمائے ہے جی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں ایسی اپنی محبت دے کہ تیرے ماسوا پہ بھاری پڑ جائے، اور اللہ تو ہمیں اپنا اتنا خوف دے کہ تیرے ماسوا کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو بھائی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کون کون اللہ کا ذکر کرے گا؟ اس میں قرآن شریف کی تلاوت جو ہے نا یہ بڑا ذکر ہے جی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کئی دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ آپ کے تقرب کا کیا چیز ذریعہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید ہے جی۔
پھر انہوں نے اور وضاحت پوچھ لی کہ کس کے لیے جو سمجھ کے پڑھے وہ سمجھے پڑھے کیسے پڑھے. تو میرے محترم بزرگوں ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ہر حال میں قرآن مجید اللہ پاک کے تقرب کا ذریعہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. تو بھائی کون کون روزانہ قرآن شریف پڑھے گا؟ اچھا بھائی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے بچپن میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا، ہو گئی بھول چک ہو گئی، پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھا، تو اب بھی زندگی جب تک ہے نا تب تک آدمی پڑھ سکتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑی عمر میں ایمان لے کے آئے ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہوئے، تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی عمریں بڑی بھی ہو گئی تھیں، وہ بھی ایمان لے کے آئے. انہوں نے بھی میرے محترم بزرگوں بعد میں ساری چیزیں سیکھیں. تو ایک آدمی کی بڑی عمر ہو گئی ہے اور اللہ کا کلام نہیں سیکھا ہے تو اب سیکھ لے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جس کو اردو پڑھنا آتا ہے اس کو قرآن مجید پڑھنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی. عربی اور اردو کا کافی جو ہے نا مشابہت ہے، تو آدمی آرام سے پڑھ لے. اسی طریقے سے بھائی صبح شام کی دعائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اللہ اکبر، ایسی دعائیں سکھائی ہیں. یہ ساری آسمانی دعائیں، بندہ نہیں بنا سکتا ان دعاؤں. ایسی عجیب و غریب دعائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایسی ایسی دعائیں ہیں جی. صبح سورج نکلے تو کیا دعا پڑھنی ہے، اور صبح ہو جائے تو کیا دعا پڑھنی ہے. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اللہ اکبر. کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ پاک نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچ گئی ہیں جی. تو میرے محترم بزرگوں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا. کون کون کرے گا بھائی؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. موٹی موٹی چیزوں کا ہم شروع کر دیں گے نا، آگے اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. پھر آدمی کے سامنے ساری باریک چیزیں بھی آ جائیں گی. موٹی موٹی چیزوں سے آدمی شروع کر دے، آگے اللہ سب آسان کر دے. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں دوستوں، صبح شام کی تسبیحات ہیں. کیا ہے بھائی؟ صبح شام کی تسبیحات. سوئم کلمہ ہے. کہتے ہیں 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ. کون کون سا کلمہ بھائی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیوں بھائی پڑھنے میں دیر لگی بھائی؟ ایک ایک کلمہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں بھائی؟ کسی کو سلیمان ابن داؤد کی سلطنت مل جائے وہ پھولے نہ سمائے ہیں جی. اور میرے محترم بزرگوں، یہاں ایک ایک کلمہ سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. ایک ایک کلمہ احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے. یہ چاروں کلمات ایسے ہیں، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور آدمی کے گناہ ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے میرے محترم بزرگوں سردی میں جو ہے نا درخت سے پتے گر جاتے ہیں. تو بھائی سب اہتمام کر لیں گے. 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، کوئی مشکل. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 99 بیماریوں کی اس میں شفا ہے. کتنی؟ 99 بیماری. کیا کیا ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں اگر ہم اس کا اہتمام کریں. درود شریف، یا اللہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت. جو آپ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ کی 10 رحمتیں اس میں. آپ مجھے بتائیے اللہ کی 10 رحمتیں کیا اللہ کی ایک رحمت انسان کے سارے کام بنا دے گی. اور جو بندہ 100 دفعہ دن میں درود شریف پڑھ لینا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ منافق نہیں ہوگا. یہ بندہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہاں جائے گا؟ اور جو بندہ دن میں 300 دفعہ اگر درود شریف پڑھ لینا تو یہ کثرت سے پڑھنے والوں میں آ جائے گا. اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے بہت فضائل ہیں. اللہ پاک ہر ضیق میں سے ان کو راستہ دیں گے، اور اللہ پاک ہر غم میں سے خوشی دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایسے مختصر درود شریف، اور سب سے بہترین درود شریف اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھا جائے. جو چیز نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. تو وہ درود شریف درود ابراہیم سب سے اعلیٰ ہے. باقی مختصر درود شریف بھی بہت آتے ہیں، اور مختلف درود شریف پڑھنے پہ مختلف فضائل بھی آتے ہیں. یہ سارے کتابوں میں موجود ہیں، آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک درود شریف آتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، جو آدمی اس کو پڑھ لے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، اور اس کے ذمے کوئی قرض نہیں رہے گا. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ذمے اگر کروڑوں کا بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک ایسی صورت پیدا کر دیں گے کہ وہ ادا ہو جائے گا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے درود شریف. اللہ ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور استغفار بڑی اللہ کی نعمت ہے.
बड़ी अल्लाह की नेमत है, बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अकबर। आदमी सुबह से लेकर रात तक गुनाह करे और रात को इस्तग़फ़ार पढ़ ले और रात को तौबा कर ले तो अल्लाह से मुतालिक जितने गुनाह हैं ना अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते। बंदों से मुतालिक जो कुछ है वो बंदों की मिन्नत समाजत कर लीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, जो लेना देना है वो ठीक कर लीजिए, आपका बंदों से भी मामला ठीक हो गया, अल्लाह से भी ठीक हो गया। आदम का हर बेटा गुनाहगार है, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह करके तौबा करने वाला। तो भाई कौन कौन तौबा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। बड़े फ़ज़ाइल क़यामत के दिन वो आदमी बहुत खुश व खुर्रम होगा जिसके सहीफ़े में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार और तौबा होगी, जिसके सहीफ़े में कसरत के साथ तौबा और इस्तग़फ़ार होगी। तो भाई आदमी चलते फिरते तौबा इस्तग़फ़ार कर सकता है। मुख्तसर सीगे हैं जी, लंबे सीगे, हर लाइन के रब्बिग़फ़िरली भी मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों इस्तग़फ़ार है, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इसमें इस्तग़फ़ार भी है और तौबा भी है। ऐसे मुख्तसर और माशाअल्लाह सैयदुल इस्तग़फ़ार भी आता है जो सुबह पढ़ ले रात तक उसका इंतकाल हो जाए सीधा जन्नत में जाएगा, शाम तक हो जाए सीधा जन्नत में जाएगा। वो जो शाम को पढ़ ले सुबह तक हो जाए इंतकाल तो सीधा जन्नत में जाएगा। तो ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं। इस्तग़फ़ार की कसरत पे भी बहुत फ़ज़ाइल। तो भाई सब एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की सारी मखलूक के साथ अच्छा मामला कीजिए। जो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला करेगा अल्लाह उसके साथ अच्छा मामला करेगा। फ़ाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, क्या किया भाई? मजबूत बात है ये, कोई ऐसी बात नहीं है, पक्की बात। फ़ाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। और इसी के साथ एक वाक़या दूसरा भी आता है। एक आदमी सफ़र पे जा रहा था, आदमी था वो उतरा कुएं में, न रस्सी थी न डोल थी। क्या था भाई? न रस्सी थी न डोल था। वो उतरा और उसने उतरा और उतर के पानी पी लिया है जी। तो उसने क्या देखा कि कुत्ता आया और वो कुत्ता जो है ना अपनी ज़बान को मट्टी से लगा रहा है। क्या कर रहा है? ज़बान को मट्टी से लगा रहा है तरी हासिल करने की। उसने इस पर रहम खाया। उसने क्या किया भाई? इस पर रहम खाया। फिर उसने जो है ना कुएं में छलांग लगाई है जी। ना डोल थी ना रस्सी थी। आदमी कहे यार अंधेरा भी है, मुश्किल भी है, वापस आ सकूँगा नहीं आ सकूँगा, उसने छलांग लगाई है जी। और इसने मेरे मोहतरम बुजुर्गों चमड़े के मोज़े थे, इसमें पानी ले आया और उसने जो है ना उस पानी से कुत्ते को पानी पिलाया। क्या किया? कुत्ते को पानी पिलाया। अब आगे क्या आता है? अल्लाह अकबर। क्या आता है आगे? शकर अल्लाह, अल्लाह ने इसके अमल की कदरदानी की है जी। शकर अल्लाह, अल्लाह ने इसके अमल की कदरदानी की और अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी। क्या आता है भाई? अल्लाह ने इसके अमल की कदरदानी की और अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी। तो भाई कितना आसान है भाई है जी। हम सब अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा मामला करें। कुत्ते के साथ अच्छा मामला करने पे ये मिलता है, तो मुसलमान के साथ इंसान के साथ अच्छा मामला करने पे क्या मिलेगा? फिर मुसलमान के साथ अच्छा मामला करने पे क्या मिलेगा? और कोई मुसलमान को जन्नत वाले रास्ते पे डाल दे तो इसमें क्या मिलेगा? है कितना आसान अल्लाह ने हमें मौका दिया। बड़ी कमाई का मौका है ये, ज़िंदगी कमाई के लिए है। बस ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई फिर ये मौका चला जाएगा। हर इंसान को अल्लाह ने मौत तक कमाई का वक्त दिया है। मौत आ जाएगी फिर कमाई नहीं होगी। तो भाई सब करेंगे अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला। कभी अपनी ज़ात से हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, कभी हम किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुंचाएं और हमें लगे कि भाई हमारी वजह से कोई मुसलमान नाराज़ हो गया, कोई बात नहीं, उससे जाके माफ़ी मांग लें, हाथ जोड़ लें, भाई माफ़ कर लो, तुम्हारी मेहरबानी। कहते हैं जो किसी मुसलमान को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को खुश करता है उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया, और जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुश हो गया फिर क्या चाहिए है जी। तो भाई सारे अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला करेंगे। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही। जो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला, अल्लाह के बंदों के काम में लग जाता है, अल्लाह उसके काम में लग जाता है। अरे भाई अल्लाह किसी के काम में लग जाए फिर क्या होगा? वो उसके काम सारे बन जाएंगे। और देखिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, क़यामत के दिन कोई अमल काम का नहीं है सिवाय उसके जो अल्लाह के लिए किया हो। कौन सा अमल भाई काम आएगा?
جو اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ کے غیر کے لیے کیا ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ جنت کے اعلیٰ درجات دے دے، اللہ پاک جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، اور وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کے ہاتھ سے آدمی شرابًا طہورا پی لے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پی لے، تو اس سب کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ عمل صرف اللہ کے لیے کر. کس کے لیے کرنا بھائی؟ اللہ کے لیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. کس کس کو نہیں دیکھتے؟ نہ صورت کو دیکھتے ہیں نہ مال کو دیکھتے. پھر کس کو دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں جی. تو دل کا یقین صحیح ہو، اعضاء جوارح کا استعمال صحیح ہو، اور وہ اللہ کے لیے بن جائے. کیوں بھائی؟ اللہ کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا جائے گا، اس پہ احد پہاڑ سے زیادہ ملے گا. اور اگر احد پہاڑ سونے کا بنا کے بھی صدقہ کر دیا جائے اور اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ عمل ہی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آج کے دن جو ہے نا آدمی جو ہے نا اس عمل کا ثواب ملے گا جو اللہ کے لیے کیا ہے، اور آپ نے کسی اور کے لیے کیا ہے تو قیامت کے دن اعلان ہوگا اسی سے اجر لے لو. اللہ جو ہے نا مستغنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے کیا ہو. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اس کی مشق کرنی پڑے گی. دیکھیے ایک دن میں یہ چیز نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی، اور عمل کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اگر آدمی نے عمل کو چھوڑ دیا تو قصہ مختصر ہو جائے گا. شیطان یہی چاہتا ہے، نہیں، عمل کرتے رہیں گے اور اس کو اللہ کے لیے بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے. کیا کوشش کرتے رہیں گے؟ کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے بن جائے. تو بھائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بھائی اعمال کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے میرے محترم بزرگوں، اب ایک آخری بات ہے اور پھر تھوڑی دیر کی تشکیل. دیکھیے ابھی جو ہے نا میرے محترم بزرگوں 8 بجنے میں 20 منٹ باقی ہے جی. تھوڑی دیر کی بات ہے اور پھر جو ہے نا تشکیل ہوگی. آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے، ہمارا کراچی کا اجتماع بھی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ محنت میں لگے ہوئے ہیں، مشقت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور انشاءاللہ کیا پتہ اللہ اس اجتماع کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں اور آپ کو اللہ پاک قبول فرما لے. تو اس کے لیے یہ نیت کیجیے کہ سب جب تک تشکیل نہ ہو جائے نا تب تک ماشاءاللہ یہ سارا مجمع بیٹھا رہے. دیکھیے تبلیغ میں منت سماجت ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے، منت سماجت ہے. آپ محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. جو کھڑے ہو کے نام لکھائے گا نا سب کے نام لکھانے میں آپ کا پورا ثواب ہوگا ہے جی. سب کے نام لکھانے میں آپ کا جمنا نام لکھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور آپ کا منتشر ہو جانا میرے محترم بزرگوں مجمع کے اکھڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں بڑے کیا فرماتے ہیں، کوئی نام لکھانے کے لیے بھی کھڑا ہو نا تو فوراً بیٹھ جائے. یہ نہیں کہ نام لکھایا پھر آگے چلے گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. نام لکھایا پھر بیٹھ گئے، پھر دوسروں کو تیار کرنے میں لگ گئے. تو بھائی اس کی کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ جب تک یہاں سے اعلان نہ ہو تب تک انشاءاللہ بیٹھیں گے اور جم کے تشکیل کریں گے. ابھی یہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس سماں میں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. دیکھیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اور آپ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ تو بھائی سب کے علم میں ہے نا. ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ پاک کی قسم ہم اتنے قسمت والے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. ہمارا بہت اونچا نصیبہ ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے بنایا. ان نبی کی امت میں سے اللہ نے ہمیں بنایا جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں. ساری مخلوق میں، ساری ذریت آدم میں سب سے اونچا مرتبہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں سے بنایا. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے، اور یہ اتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو شان دی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں آپ پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو نبیوں والا کام دیا.
کون سا کام دیا بھائی؟ نبیوں والا کام اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے ساری دنیا میں پھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، حوصلے اور ہمت سے اللہ پاک جو ہے نا کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے حوصلہ کیا، ہمت کی، ماشاءاللہ، کسی نے چلہ لگا لیا، کسی نے 4 مہینے لگا لی، ورنہ کہاں رواج میں تھا چلہ 4 مہینے لگانا؟ لوگ تو 1-2 دن کے لیے بھی گھر کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمت کی تو اب 4-4 مہینے کے لیے لوگ جانے لگے، سال کے لیے جانے لگے، 7 مہینے کے لیے جانے لگے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو ہم اور آپ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اور آپ زور لگا دیں گے۔ بس یہ ساری زندگی اللہ کے دین کا کام میرا کام ہے، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد میرا مقصد بن جائے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام بن جائے۔ آپ کے مبارک سینے میں جو درد و غم تھا، دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے، دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بھائی اللہ کرے میری زندگی کا بھی وہ مقصد بن جائے۔ بھائی کوئی مشکل تو نہیں ہے نا بھائی؟ اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، ایک ایک رات ہماری قیمتی بنے، ایک ایک دن ہمارا قیمتی بنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اتنی قیمتی بنی، اتنی قیمتی بنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کاش صدیق مجھے ایک رات کی کمائی دیں، میری ساری راتوں کی کمائی لے جائیں، اور ایک قول کے مطابق میری نہیں، آل فاروق کی ساری رات کی کمائیاں لے جائیں اور مجھے ایک رات کی کمائی دے دیں۔ اور فرماتے تھے کہ صدیق اکبر مجھے ایک دن کی کمائی دیں اور میری سارے دنوں کی کمائی لے جائیں، اور ایک قول کے مطابق فرماتے تھے کہ آل فاروق کی بھی ساری دنوں کی میں کمائی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہ ایک دن کی جو ہے نا کمائی دے دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے موقع دیا ہے، ایک ایک رات میں آدمی بڑی کمائی کر سکتا ہے جی۔ تھوڑی دیر استغفار کیا، تھوڑی دیر توبہ کیا، اللہ کو پسند آ گیا، ساری زندگی کا آدمی کا معاملہ نمٹ گیا ہے جی۔ اللہ سے مانگ لیا، آدمی کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ تو دنیا میں پھرنا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے ادھر جانا ادھر جانا، مارے مارے پھرنا اور اپنے جان کو اور مال کو بے قیمت کرنا ہے جی۔ لموقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من قیامہ عمرہ، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے مقام پہ ساری زندگی کے قیام سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو قدم اللہ کے راستے میں گرد آلود ہوتے ہیں، کہتے ہیں جہنم کی آگ اس میں حرام ہے، اور اللہ کے راستے میں 1 روپیہ اپنی جان پہ خرچ کریں گے، کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے صدقے کا ثواب، اور 1 روپیہ اللہ کے راستے میں میرے محترم بزرگوں کا خرچ کیا تو لاکھوں کے صدقے کا ثواب۔ ایک عمل اللہ کے راستے میں کیا، بدنی عمل، مثال کے طور پہ نماز پڑھا ہے جی، ذکر کیا، تلاوت کی، تو ان تمام کا اجر و ثواب علم والے لوگ بتاتے ہیں۔ ہم لوگ تو بھائی سنی لوگ ہیں، سنا وہ ہمارا تو سارا علم ہے، باقی علم والے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا اجر و ثواب کروڑوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ کروڑوں گنا۔ تو بھائی اتنی کمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ کہے، 49 کروڑ گنا جو ہے نا سبحان اللہ کہنے کا ثواب کون بول سکتا ہے 49 کروڑ دفعہ؟ تو اللہ کے راستے میں تو ایک دفعہ بولیں گے تو اتنا مل جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بڑی کمائی۔ پھر آپ اور میں پھریں گے نا جتنا، تو اس پھرنے کی وجہ سے دنیا میں جتنا دین زندہ ہوگا نا، ان تمام کا ثواب اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دیں گے۔ اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ رہا دنیا کی ضروریات اور دنیا کی چیزیں، وہ تو اللہ کے ذمے ہیں۔ اللہ نے آج تک پوری کی ہیں، آج بھی اللہ پوری کر رہا ہے، اور کل بھی اللہ ہی پوری کرے گا، اس میں ہمارا بس اختیار ہے نہیں۔ اس نے تقسیم کر رکھی ہے، اس نے روزی تقسیم کی ہے، اور روزی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزی میں آدمی کا گھر بھی